الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آج ہم کلاس کے چھٹے روز میں داخل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا جو لیسن ہے وہ اسلامی بینکنگ اور اس کے اصول پر منحصر ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور اس حوالے سے آج کے سبق کے اندر ہماری ساری ڈسکشن تقریباً اسی پر منحصر ہوگی. آج کے سبق کے جو اہم نکات ہیں اس کو ذرا دیکھ لیں. وہ ہمارے پاس اسلامی بینکنگ کی تعریف اور بنیادیں ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے. روایتی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کا موازنہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور اسی طرح سود ربا کی ممانعت اور اس کا مقصد، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اسلامی بینکنگ کے بنیادی جو اصول ہیں انہیں بھی ہم دیکھیں گے، اور غیر یقینی غرر اور جوئے میسر سے اجتناب کے اوپر بھی ہماری ڈسکشن آج کے سیشن میں ہوگی. اور آخر پر ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے، اور پھر کچھ کتابوں اور حوالوں کی فہرست بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے. پہلے نقطے کے اوپر آ جائیں، اسلامی بینکنگ کی تعریف اور بنیادیں. اگر ہم جاننا یہ چاہیں کہ اسلامی بینکنگ کہتے کسے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اسلامی بینکنگ وہ مالیاتی نظام ہے جو اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے. اس کا مقصد ربا، سود کی ممانعت کے ساتھ ساتھ کاروبار کی حلال نوعیت کو یقینی بنانا ہوتا ہے. اس میں نفع اور نقصان میں شراکت داری، شفافیت اور کاروبار کی حلال نوعیت پر زور دیا جاتا ہے. یعنی اس میں تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کا مقصد سود کی ممانعت کے ساتھ ساتھ کاروبار کی حلال نوعیت کو یقینی بنانا ہے، کہ سود کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کی جو حلال نوعیت یا کیفیت بنتی ہے اس کو یقینی بنانا ہے. اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نفع اور نقصان میں شراکت داری، شفافیت اور کاروبار کی حلال نوعیت پر زور دیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہمیں جن کتابوں سے ملیں وہ کتابیں، ایک تو بڑی اہم کتاب اسلامی بینکنگ اور مالیات کے اوپر اس کو لکھا گیا ہے اصول اور طریقہ کار کے نام سے ایس اے جعفر نے، اور دوسری کتاب اسلامی مالیات کے اوپر اسے لکھا گیا قانون معیشت اور عمل، اس کا نام ہے. لکھنے والے اس کے محمود اے گمال صاحب ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا. اور تیسری کتاب ہمارے پاس ملتی ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر سید نعمان یوسف کی، جنہوں نے اسلامی بینکنگ کی تعریف اور بنیاد کے اوپر اپنے قلم کو جنبش دی ہے اور چیزیں ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. ذرا اس نقطے پہ آ جائیں کہ اسلامی بینکنگ کی تعریف پر کچھ اعتراضات بھی ہوئے ہیں اور کچھ جوابات بھی ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسلامی بینکنگ میں پیچیدہ مالیاتی آلات استعمال کیے جاتے ہیں جو حقیقتاً سود کے مترادف ہیں. خاص طور پر مرابحہ اور مشارکہ جیسے معاہدات میں منافع دہی وہی اصول حاصل ہوتا ہے جو سود کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے. یعنی اعتراض بیسیکلی یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں کچھ پیچیدہ مالیاتی آلات جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سود ہی کے مترادف ہوتے ہیں. اور انہوں نے یہاں نقطہ اٹھایا ہے مرابحہ اور مشارکہ کے اوپر، کہ جیسے یہ معاہدات ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ جس میں منافع وہی حاصل ہوتا ہے جو سود کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے. اچھا، یہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ان میں ڈاکٹر طارق محی الدین کا نام ہے. یہ اسلامی مالیات کے ماہر ہیں اور ان کی کتاب بڑی اہم ہے، اسلامی مالیات اور بینکنگ کے چیلنجز. اور اسی طرح ڈاکٹر نسیم احمد صاحب ہیں، یہ بھی بینکنگ اور مالیاتی امور کے ماہر ہیں. ان کی کتاب ہے اسلامی بینکنگ حقیقت یا مفروضہ کے اوپر. اس کے اوپر ان دو حضرات نے جو ہے یہ نقطہ اٹھایا ہے. اب ذرا ہم جواب کی طرف آتے ہیں. اس میں جو جواب دیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں سود کی ممانعت اس اصول سے آتی ہے کہ قرض دینے والے کو محض رقم کے بدلے رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ نفع اور نقصان میں شریک ہوتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مرابحہ میں بینک مال کی خریداری اور اس کی قیمت کے بارے میں مکمل وضاحت فراہم کرتا ہے،
جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اعتراض تھا کہ آلات پیچیدہ استعمال ہوتے ہیں، وہ سود کے مترادف ہیں، جیسے کہ مرابحہ اور مشارکہ کو لیا گیا۔ تو جواب میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اسلامی بینکنگ میں سود کی ممانعت اس اصول سے آتی ہے کہ قرض دینے والے کو محض رقم کے بدلے رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مرابحہ میں بینک مال کی خریداری اور اس کی قیمت کے بارے میں مکمل وضاحت فراہم کرتا ہے، جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہوتا ہے۔ اب اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا حوالہ آپ کے سامنے آیا ہے، ان کی کتاب بڑی اہم ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر اصول اور پریکٹس کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر محمود ایل گمال نے بھی اس کتاب کو انہوں نے اپنی کتاب میں اس چیز کا تذکرہ کیا اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اسلامی بینکنگ کا عہد جدید۔ چلیں جی اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ اسلامی بینکنگ ہے کیا۔ اسلامی بینکنگ ایک ایسا مالیاتی نظام ہے جو اسلامی شریعت کے اصولوں پر کام کرتا ہے۔ اس میں سود ربا کی ممانعت ہے اور تمام مالیاتی معاہدات شریعت کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اسلامی بینکنگ میں نفع و نقصان کی شراکت داری اور حلال کاروبار میں سرمایہ کاری پر زور دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی بینکنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ایسا مالیاتی نظام ہے کہ جو اسلامی شریعت کے اصول جو ہیں ان پر منحصر ہے، ان پر ہی اپنی تمام چیزوں کو وہ لے کے آگے بڑھتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر بڑی اہم ہے کہ اس میں سود کی ممانعت ہے۔ اگر کوئی ایسا بینک کہ جو اسلامی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ اس کے اندر سود کی کوئی بھی کیفیت کوئی بھی شکل اگر موجود ہے تو اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ پھر اسی طرح تمام مالیاتی معاہدات شریعت کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ کوئی اگر بینک ایسا ہے کہ وہ کوئی ایک آدھ معاہدہ ایسا ہے کہ جو اسلامی اصولوں یا شریعت کے مطابق کرتا ہے باقی نہیں کرتا، تو وہ اپنے اس دعوے میں غلط ہوگا، وہ اپنے آپ کو اسلامی بینک نہیں کہلا سکتا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اسلامی بینکنگ میں نفع و نقصان کی شراکت داری ہوتی ہے۔ کوئی ایسا بینک کہ جو ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے یا کوئی ایک آدھ چیز ہی مینشن کرتا ہے تو بھی اس کا جو دعویٰ ہے اسلامی بینکنگ کا وہ درست نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے کہ حلال کاروبار میں سرمایہ کاری پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی ایسا بینک کہ جو اپنے آپ کو اسلامک بینک کہتا ہے لیکن کاروبار جو ہے وہ حلال نہیں کرتے ہیں، وہ حرام کرتے ہیں، یہ انتہائی سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ اس کے اوپر جو سرمایہ ہمارے بینکوں کے اندر جاتا ہے، کئی لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو سرمایہ ہے وہ کن کن کاروباروں پر صرف ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ساری جو وضاحت ہمیں ملی ہے یہ ہم نے دو کتابیں لی، ایک تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلامی بینکنگ کا تعارف، اس سے ہم نے اس کو حاصل کیا، اور دوسری ایک کتاب ہے ہانس ویسر کے نام پہ، انہوں نے اس کتاب کو لکھا اصول اور عمل، اسلامی مالیات اصول اور عمل، وہاں پر یہ چیزیں ہمیں میسر ہوئی ہے۔ اچھا اس پر کچھ اعتراضات بھی ہوئے ہیں کہ یہ جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو تین چیزیں ابھی ہم نے سامنے رکھی ہیں اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اس کے اوپر کچھ ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ میں بھی بعض اوقات سود کے متبادل کے طور پر پیچیدہ مالیاتی معاہدے استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں، جیسے کہ مرابحہ، اور جو کہ حقیقت میں سود ہی کی ایک شکل ہے۔ اس اعتراض کو کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب، اسلامی مالیات کی یہ اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں، اور کتاب ان کی ہے اسلامی مالیات کے اوپر، نام ہے اس کا معیارات اور مشکلات۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے ہیں پروفیسر احمد رشید صاحب، یہ بھی اسلامی اقتصادیات کے ماہر ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر حقیقت یا مفروضہ، ان دو کتابوں کے اندر ان دو شخصیات نے یہ اعتراض اٹھایا ہے۔ اب اگر ہم جواب کی طرف آئیں تو اسلامی بینکنگ میں سود کی ممانعت اس اصول سے آتی ہے کہ قرض دینے والے کو محض رقم کے بدلے رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ نفع اور نقصان میں شریک ہونا چاہیے۔ مرابحہ جیسے معاہدات میں بینک کو نفع اس وقت ملتا ہے جب وہ مال کی خریداری اور اس کی قیمت کے بارے میں مکمل وضاحت کرتا ہے، جو کہ شریعت کے مطابق ہے۔ اور اس بات کو یہاں پر دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سود کی ممانعت اس اصول سے آتی ہے کہ قرض دینے والے کو محض رقم کے بدلے رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کو نفع نقصان میں بھی شریک کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مرابحہ جیسے معاہدات میں بینک کو نفع اس وقت ملتا ہے جب وہ مال کی خریداری اور اس کی قیمت کے بارے میں مکمل وضاحت کرتا ہے، جو کہ شریعت کے مطابق ہے۔ تو یہ جواب ہمیں جو ملا ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے ملا، ان کی جو کتاب ہے اسلامی بینکنگ اصول اور پریکٹس کے اوپر،
اور ایک اور اہم کتاب ہے کہ جس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے شیخ ابن تیمیہ کی اسلامی فقیہ کے نام پہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر الفتاوی ابن تیمیہ کے نام سے، وہاں پر بھی اس بات کو اس کی ڈسکشن کی گئی ہے۔ اب اگلے اس ٹاپک پہ آ جائیں کہ روایتی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کا موازنہ۔ اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے بینکنگ کی کوئی ڈیفینیشن جو ہے، کچھ چیزوں کا ہم نے پچھلے جو 2 لیکچرز تھے ان میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے، تو تھوڑا سا اب موازنہ کرتے ہیں اس روایتی بینکنگ کو اسلامی بینکنگ کے ساتھ۔ روایتی بینکنگ جو ہے وہ سود روایتی بینکوں میں قرض دینے پر سود دیا جاتا ہے، جو کہ ایک طرح منافع ہے۔ سرمایہ کاری کے اوپر بھی بڑی اہم بات ہے کہ روایتی بینک میں سرمایہ کاری کا مقصد صرف منافع کمانا ہوتا ہے، خواہ وہ حلال ہو یا حرام۔ یعنی 2 چیزیں، یعنی 3 چیزیں اہم ہیں روایتی بینک کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ روایتی بینکوں میں قرض دینے پر سود لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منافع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے کہ روایتی بینک میں سرمایہ کاری کا مقصد صرف منافع کمانا ہوتا ہے، اس بات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جبکہ اسلامی بینکنگ جو ہے اس میں سود کی ممانعت ہے، یعنی اسلامی بینک میں سود کی ممانعت ہے، اور یہاں سرمایہ کاری کا مقصد صرف حلال کاروبار میں حصہ لینا ہوتا ہے، اور نفع و نقصان میں شراکت بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اسلامی بینک میں قرض دینے والا دونوں نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ڈفرینس ہے۔ روایتی بینک میں ہم نے دیکھا ہے کہ قرض جو ہے وہ سود پہ لیا جاتا ہے منافع کے نام پر، اور سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اور سرمایہ کاری میں صرف منافع کمانا مقصد ہوتا ہے، حلال حرام کو کہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ جبکہ اسلامی بینک میں یہ ہے کہ سود کی ممانعت ہے، تو اسلامی بینک میں سود کی ممانعت ہمیں بالکل طے ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اور یہاں سرمایہ کاری کا مقصد صرف حلال کاروبار میں ہی حصہ لینا ہوتا ہے، نفع و نقصان میں بھی شراکت ہوتی ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اس میں لازم و ملزوم ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہمیں ان 2 کتابوں سے ملی ہے۔ ایک یہ کتاب ہے اسلامی بینکنگ کے اوپر ایک رہنمائی کے نام پر، اس کو برائن کیٹل نے لکھا ہے، اور دوسری ہمیں کتاب ملتی ہے اسلامی مالیات کے اوپر، قانون معیشت اور عمل، محمود ایل گمال صاحب کی، جس کے اندر یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی اعتراض ہوئے ہیں، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا روایتی بینک اور اسلامی بینک کے درمیان جو ہم نے موازنہ کیا، اس کے اوپر بھی کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں۔ کچھ افراد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ میں جو مالیاتی مصنوعات استعمال کی جاتی ہے، دوبارہ وہی اعتراض آ گیا ہے کہ جیسے مرابحہ وہ سود کی مشابہت رکھتی ہے۔ اس کو ڈاکٹر احسان یوسف نے اپنی کتاب اسلامی مالیات تجزیہ اور نکات کے طور پہ، اور دوسرے جو شخصیت ہے وہ پروفیسر سعید جمیل صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسلامی بینکنگ اور سود کے نام پر ایک کتاب ہے ان کی، اس میں یہ اعتراض انہوں نے مینشن کیا ہے۔ تو جواب ہمیں یہاں پر وہی ہے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، کہ اسلامی بینکنگ میں جو معاہدات استعمال کیے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر شریعت کے اصولوں پر مبنی ہے، ان میں مکمل شفافیت اور شرعی جائزیت ہوتی ہے۔ مرابحہ میں بینک مال کی خریداری اور اس کی قیمت کے بارے میں مکمل وضاحت کرتا ہے، جو کہ سود نہیں ہے۔ تو یہ جواب دیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکنگ اصول اور پریکٹس کے اوپر، اور پھر اسی طریقے سے یہی اسلامی بینکنگ کا عہد جدید، اس کتاب کا بھی ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں۔ اگلے نقطے کے اوپر آ جائیں کہ سود کی ممانعت اور اس کا مقصد کیا ہے۔ سود کی ممانعت کے اوپر اسلامی مالیات میں سود کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ سود ایک فریق کو اضافی منافع دینے کے ذریعے دوسرے فریق پر مالی بوجھ ڈالتا ہے۔ یہ ایک بنیادی کنسپٹ ہے جو کہ معاشرتی انصاف کے خلاف ہے۔ شریعت میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ معیشت میں غیر ضروری ناہمواری پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سود کو اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ممانعت کی وجہ کیا ہے یا اس کا آبجیکٹو کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اسلامی مالیات میں سود کی ممانعت کی وجہ اہم یہ ہے کہ یہ ایک فریق کو اضافی منافع دینے کے ذریعے دوسرے فریق پر کیا کرتا ہے جی، ظلم کرتا ہے، بوجھ ڈالتا ہے، مالی بوجھ ڈالتا ہے، جو کہ انصاف کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح شریعت میں سود کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ یہ معیشت میں غیر ضروری ناہمواری پیدا کرتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو ہم نے لیا اسلامی مالیات کا تعارف ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب اس سے، اور دوسری کتاب ہمارے سامنے یہاں اسلامی بینکنگ اور مالیات کی کتاب ہے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے تھے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے ہیں کہ سود کی ممانعت اور اس کے مقصد کے اوپر جو یہاں چیز آئی ہے سامنے، کچھ ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ میں بھی پیچیدہ معاہدات، وہی اعتراض دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جیسے مرابحہ جو کہ بینک کو اضافی منافع فراہم کرتے ہیں،
ان کا مقصد حقیقت میں سود کے متبادل ہے۔ تو یہاں جن لوگوں نے اس بات کو مینشن کیا وہ ڈاکٹر محمد فاروق ہے۔ ان کی جو کتاب ہے اصول اور چیلنجز اسلامی مالیات کے اوپر، اور پھر پروفیسر علی عثمان صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے اسلامی بینکنگ حلال یا حرام کے اوپر کیا نام سے اس بات کا اعتراض اس بات کا اٹھایا ہوا ہے۔ تو جواب ہمیں یہاں پر وہی شیخ ابن تیمیہ نے جو وضاحت کی ہے اپنی اس فتاوی کے اندر، کہ سود کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ سود وہ لین دین ہے کہ جس میں ایک فریق بغیر کسی محنت یا سرمایہ کاری کے اضافی پیسہ حاصل کرتا ہے۔ اسلامی بینکنگ میں بینک اور قرض دہندہ دونوں نفع اور نقصان میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ معاہدات شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس میں جو جواب دیا ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلامی بینکنگ اصول اور پریکٹس میں، اور اسی طریقے سے شیخ ابن تیمیہ کی وہ کتاب الفتاوی کہ ہم نے بات کی تھی الفتاوی ابن تیمیہ۔ اچھا، اگلے نقطے کے اوپر آ جائیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسلامی بینکنگ کے بنیادی اصول جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب ذرا ان کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ رزق اور نفع و نقصان میں شرکت، یہ ایک پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کا اصول ہے کہ رزق اور رزق ہے یہ ایک طرح سے نفع و نقصان دونوں میں شرکت ہوتی ہے۔ اسلامی بینکنگ میں رزق اور نفع و نقصان میں شراکت داری کا اصول بہت اہم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرض دینے والے اور قرض دینے والے دونوں کو کاروبار میں شریک کیا جائے تاکہ دونوں کے درمیان عدل قائم ہو اور کسی فریق کو یک طرفہ فائدہ نہ ہو۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ بنیادی اصول ہے کہ نفع نقصان میں شرکت ہے، اور رزق جو لیا جاتا ہے اس میں بھی دونوں جو فریقین ہوتے ہیں ان کی شراکت داری ہوتی ہے۔ جس طرح مرابحہ کی اگر مثال لیں، کیونکہ وہ بار بار تذکرہ اس کا ہوا ہے، آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے بھی، یہ جو اقسام آتی ہیں، تو اس میں اسلامی بینکنگ میں مرابحہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جس میں بینک کسی شے کو خریدتا ہے اور پھر اسے خریدار کو منافع کے ساتھ فروخت کرتا ہے۔ اس میں کوئی چھپی ہوئی قیمت نہیں ہوتی، پوری ترسیل کی معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ اور پھر جو دوسری ٹرم یوز ہوئی ہے مشارکہ کی، تو ایک یہ معاہدہ ایسا ہے کہ جس میں دو یا زیادہ فریق مل کر سرمایہ لگاتے ہیں اور نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ پہلا جو بنیادی اصول ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا رزق نفع و نقصان کے حوالے سے، تو اس میں یہ دو ٹرم یعنی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں مرابحہ اور مشارکہ کی۔ اس کو ہم نے دیکھا تو مرابحہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں بینک کسی شے کو خریدتا ہے، پھر اسے خریدار کو منافع کے ساتھ فروخت کرتا ہے، اور اس میں کوئی چھپی ہوئی قیمت نہیں ہوتی، مکمل ترسیل کی جو بھی معلومات ہیں وہ دونوں فریقین کے درمیان واضح اور کلیئر ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری جو ٹرم یوز ہوئی مشارکہ کی، تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں دو یا زیادہ فریق مل کر سرمایہ لگاتے ہیں اور نفع و نقصان میں دونوں کیا ہے برابر شریک ہوتے ہیں۔ اس پر جو اعتراضات ہوئے تھے اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایک آدھ نظر ہم پھر ڈال لیتے ہیں کہ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ نفع و نقصان میں شراکت داری کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی بینکنگ حقیقت میں سود ہی کی ایک پیچیدہ شکل فراہم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدات پیچیدہ اور بعض اوقات سود کی مشابہت رکھتے ہیں، جہاں ایک فریق کو نسبتاً زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اعتراض کیا گیا ہے ڈاکٹر سلیم محمود کی طرف سے، ان کی وہی کتاب حقیقت یا مفروضہ کے نام سے جس کا ہم تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور دوسری جو شخصیت ہے وہ پروفیسر عبدالصمد ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب اسلامی بینکنگ اور اس کے اصول کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، ان اعتراضات کو ڈسکس کیا ہے۔ جواب یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب ہی کا ہے کہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اسلامی بینکنگ میں سود کی ممانعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ مالیاتی لین دین میں دونوں فریق نفع و نقصان میں شریک ہوں اور کوئی بھی فریق یک طرفہ فائدہ نہ اٹھائے۔ اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ کوئی بھی معاہدہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے اور ہر فریق کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ تو یہ وہی مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب سے اقتباس ہم نے اٹھایا تھا اسلامی بینکنگ کے اوپر، جو انہوں نے بات کی، اور ہمیں شیخ ابن تیمیہ کی طرف سے جو الفتاوی ابن تیمیہ کے اندر جو کوٹیشن ملی تھی اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے تھے۔ اب ذرا دوسرے اس پہ آ جائیں۔ پہلا اصول جو تھا اسلامی بینکنگ کا وہ رزق نفع و نقصان میں شرکت کا تھا۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ غیر یقینی، جس کو ہم غرر کے طور پہ جانتے ہیں، اور جوے یعنی میسر کی بات ہوتی ہے، اس سے اجتناب ہے۔ غرر اور میسر سے اجتناب یعنی غیر یقینی جو کیفیت ہے اور جوے سے اجتناب ہے اسلامی بینکنگ کے اندر، یہ بنیادی دوسرا اہم اصول ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ اگر ہم غرر کی بات کریں تو غرر کا مطلب کیا ہے؟ غیر یقینی یا مبہم صورتحال، جیسے کہ شرائط میں لین دین کرنا جن میں کسی ایک فریق کو پتہ نہ ہو کہ اس کا نفع یا نقصان کیا ہوگا،
کوئی ایک آدھ چیز مبہم ہو۔ اسلامی مالیات میں اس قسم کے غیر یقینی معاہدات سے اجتناب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ جوئے کی بات کرتے ہیں، میسر کی بات کرتے ہیں، تو جوئے کا مطلب ہے وہ کاروباری عمل کی جس میں ایک فریق جوا کھیل کر غیر یقینی بنیاد پر اپنے نفع کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ کوئی ایسا معاہدہ کہ جس میں صرف قسمت یا حادثے پر انحصار ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلامی بینکنگ میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ تمام معاہدات میں شفافیت اور وضاحت ہو تاکہ دونوں فریقوں کو پتہ ہو کہ ان کی سرمایہ کاری کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو دوسرا جو اصول ہمارے سامنے تھا کہ غیر یقینی غرر اور جوئے میسر سے اجتناب کے حوالے سے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غرر کا مطلب غیر یقینی مبہم صورتحال ہے کہ ایسی شرائط جن میں لین دین وہ کریں کہ جس میں کسی ایک فریق کو کسی ایک بات کا پتہ نہ ہو، یعنی اس کا نفع یا نقصان کیا ہوگا۔ تو اسلامی مالیات میں اس قسم کے غیر یقینی معاہدات سے اجتناب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ شریعت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ پھر اسی طریقے سے جوے کے حوالے سے بھی احکامات واضح ہیں کہ وہ کاروباری عمل کی جس میں ایک فریق جوا کھیل کر غیر یقینی بنیاد پر نفع کو بڑھانے کے حوالے سے وہ کوشش کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اسلام کے اندر ممانعت ہے۔ تو اسلامی بینکنگ ان دونوں چیزوں کے اوپر سٹینڈ نہیں کرتی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں جب بھی آپ کسی بھی اسلامی بینک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتے ہیں یا اپنی کسی بھی حوالے سے ڈسکشن کرنے جاتے ہیں، تو یہ دو جو اصول جو ہم نے پہلا اصول پڑھا تھا کہ سود اور ربا کی ممانعت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو پہلا اصول ہم نے لیا تھا رزق و نفع و نقصان میں شرکت کا، اس کو ذرا کلیئرلی دیکھ لیا کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اصول ابھی ہم نے لیا غیر یقینی اور جوے سے اجتناب کے حوالے سے، اس کو بھی مکمل تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ اچھا، اس کے اوپر کچھ اعتراض ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسلامی مالیاتی معاہدات میں بھی غرر کی موجودگی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب معاہدے کی شرائط غیر واضح ہوں، یہ دونوں فریقوں کے درمیان پائے جانے والی معلومات میں فرق ہو۔ تو اس کو اعتراض جنہوں نے کیا، اس میں ڈاکٹر منصور احمد کا نام ہے اور اسی طریقے سے پروفیسر جمیل حسین صاحب کا نام ہے کہ جنہوں نے غرر اور جوے کے اثرات کے اوپر کتاب بھی لکھی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی مالیات میں جو معاہدات کیے جاتے ہیں اس میں بھی غرر کی موجودگی ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب معاہدے کی شرائط غیر واضح ہوں۔ جب بھی کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس میں شرائط واضح نہ ہوں اور دونوں فریقوں کے درمیان پائے جانے والی معلومات میں فرق ہو، تو اس بات کو انہوں نے اعتراض کے طور پہ اٹھایا۔ تو جواب یہاں پر جو ہے کہ اسلامی بینکنگ میں غرر اور میسر سے اجتناب کے اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام معاہدات میں واضح شرائط ہوں۔ یہ بات تو پہلے ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں، اور تمام فریقوں کو ان کی پوزیشن کا علم ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر تفصیل سے بات کی ہے کہ اسلامی مالیات میں کاروباری لین دین میں تمام معاہدات کی شرائط ایسی ہوں کہ دونوں فریقوں کو اس کا نتیجہ معلوم ہو۔ اچھا، اس حوالے سے ہمارا بھی ان کے اوپر کہیں نہ کہیں جب ڈسکشن ہم کرتے ہیں اسلامی بینک کے اوپر جو میزان بینک دعویٰ کرتا ہے، تو ہم ان سے پھر یہ بات اس ضمن میں کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو تفصیلات ہیں وہ اس زبان کے اندر ہونی چاہیے کہ جو لوکل سطح پر ایک عام بندہ جو لے مین انسان ہے اس کی سمجھ میں بھی ہو۔ کئی دفعہ اس بات کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے جو ریسورس پرسن ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں آپ سے اوپنلی ڈسکس نہیں کرتے ہیں یا وہ ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو وہ سامنے نہیں لاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصطلاحات کی اچھی خاصی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک میل جو ہے میزان بینک کراچی کے جو آنر جو اس کو دیکھ رہے ہیں آج کل سی او کے طور پر، ان کو بھی کی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہم کہیں نہ کہیں اعتراضات آگے ایک پورا ایک سیشن آئے گا اعتراضات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ ہم ان سے بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ اپنے سسٹم کے اندر اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی بینکنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں ان کو نیچے لے کے آگے بڑھنا ہوگا۔ بطور کلائنٹ کے یہ بات میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جب ہم وہاں پر جائیں، بیسیکلی اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کے ساتھ جائیں، ہمیں چیزوں کا بنیادی طور پر پتہ ہو، ہم ان سے صحیح معنوں میں ڈسکس کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور ہم ان سے یہ سوالات، یہ جو بنیادی اصولوں کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں، وہ اصول ہم کہیں نہ کہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، ہاں جی بتائے جی آپ اپنے یہ جو اصول ہیں وہ کہاں پر آپ ان کو لے کے اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کو کہیں نہ کہیں ہمیں تفصیل کے ساتھ جب ہم جانیں گے، ہمارا جب فہم اس حوالے سے کلیئر ہوگا، تبھی ہم کہیں نہ کہیں سوالات اور ڈسکشن کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج کے سیشن کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اس میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ اسلامی بینکنگ کا نظام روایتی بینکنگ سے مختلف ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ وجہ یہ بنی کہ اس میں سود، ربا کی ممانعت اور نفع و نقصان میں شراکت داری کے اصولوں پر زور دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس پر بھی بات کی کہ اس نظام کی بنیاد اسلامی شریعت کے اصولوں پر ہے، جو کہ غیر یقینی غرر اور جوے میسر سے بچاؤ کے اصولوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ تاہم اسلامی بینکنگ پر مختلف اعتراضات بھی ہم نے ڈسکس کیے۔
جن میں بعض معاہدات کی پیچیدگی اور سود کی مشابہت کا تذکرہ جن میں کیا گیا، اور پھر ان کے جوابات علماء کرام نے جو تفصیل سے دیے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہم نے کیا، کہ جیسے اسلامی مالیات اور بینکنگ کی تکمیل اور شفافیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان معاہدات کی شرائط واضح ہوں اور تمام فریقوں کو مکمل معلومات فراہم کی جائے، تاکہ کسی بھی قسم کی غیر یقینی فراڈ وغیرہ کی گنجائش بالکل نہ رہے۔ آج کے سیشن میں جن کتابوں کا ہم نے سہارا لیا، ان کے حوالہ جات کو ذرا دیکھ لیں۔ ایک تو اسلامی بینکنگ اور مالیات کے اوپر ایک کتاب تھی، اصول اور طریقہ کار، ایس اے جعفر نے اس کتاب کو لکھا۔ دوسری کتاب ہمارے سامنے جو اسلامی مالیات کے اوپر ہے، قانون، معیشت اور عمل، اس کو محمود ایل گمال صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اور تیسری کتاب ہمارے سامنے تھی، اسلامی بینکنگ ایک رہنمائی کے نام پر یہ کتاب تھی۔ اور چوتھی کتاب ہمارے سامنے اسلامی مالیات اصول اور عمل کے نام سے یہ کتاب تھی، یہ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ سے۔ اور پانچویں نمبر پر جس کتاب کو ہم نے دیکھا، اسلامی مالیات اور بینکنگ کے چیلنجز، ڈاکٹر طارق محی الدین نے اس کتاب کو لکھا۔ اور چھٹے نمبر پر جس کتاب کو ہم نے دیکھا، تجزیہ اور نکات کے حوالے سے، ڈاکٹر حسان یوسف صاحب کی۔ اور ساتویں نمبر پر جو کتاب ہمیں اس حوالے سے آج مطالعے میں تھی، وہ اصول اور پریکٹس، اسلامی بینکنگ کے اصول اور پریکٹس کے اوپر تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی۔ اور آخر پر الفتاوی ابن تیمیہ کو بھی ایک آدھ نظر جو ہے وہ دیکھا گیا، جس کو شیخ ابن تیمیہ کی طرف سے وہ سلسلہ آگے بڑھا ہے۔ تو یہ آج کی کتابوں کے کچھ حوالے بھی آپ کے سامنے لیے ہیں۔ تو اگر اس سیشن کو ہم شارٹلی آسان الفاظوں میں آپ کے سامنے رکھیں، وہ یہی تھا کہ ہم نے سب سے پہلے اسلامی بینکنگ کی تعریف کی اور ان کے بنیادوں کو ہم نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے روایتی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کا موازنہ کیا، اس کے اوپر جو اعتراضات تھے ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ سود اور ربا کے حوالے سے اس کی ممانعت پر اور اس کے مقصد کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی، اور ان چیزوں کا ہم نے کہیں نہ کہیں ڈسکس کیا۔ اور اسلامی بینکنگ کے بنیادی جو اصول ہیں ان کو ہم نے سامنے لیا، کہ جس میں ایک تو یہ تھا کہ رزق، منافع، نقصان میں شراکت کے حوالے سے، اور دوسرا پوائنٹ ہمارے سامنے غیر یقینی غرر اور جوئے میسر سے اجتناب کے حوالے سے۔ ان دو اصولوں کا ہم نے آج کی اس ڈسکشن میں ڈسکس کیا ہے۔ آگے اسلامی بینکنگ کے اوپر اعتراضات کا ایک پورا سیشن ہوگا، کہ جس میں بے شمار جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے، اور اس ڈسکشن کے بعد ان اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال، کوئی ڈسکشن آپ کرنا چاہتے ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔